اللہ والے کی توہین کرتا ہے تو گالی پلٹ کے اسی کے یہاں چلی جاتی ہے۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والا جتنا ظالم ہے اس سے کم مجرم بلانے والا بھی نہیں ہے، اس سے کم خاطی بلانے والا بھی نہیں ہے۔ یاد رکھو بریلی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، بریلی کا نام پر ہم جان نثار کرتے ہیں۔ آج سے کئی مہینے پہلے سوشل میڈیا پہ ایک بحث چلی، آئے دن لوگوں کو حیضہ ہوا کرتا ہے اتحاد کرنے کا، مدرسے کے مولوی کو اپنے پرنسپل سے اتحاد نہیں ہے، ناظم اعلیٰ سے اتحاد نہیں، مرید کو پیر سے اتحاد نہیں، لیکن پوری دنیا کے اتحاد کا وہ ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ بریلی میں جو بھیڑ جمع ہوتی ہے، دیوانوں کا جو ازدحام ہوتا ہے، لوگوں کے ہوش اڑے ہوئے ہیں کہ 100 سال پہلے مولانا احمد رضا آئے، اتنی بھیڑ ہمارے باپ دادا نہ جمع کر پائے، ہم سارے کے سارے مل کے یہ بھیڑ نہیں جمع کر پاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے نام پہ اتنی بھیڑ کیوں ہو رہی ہے؟ اسی زمانے میں کچھ لوگوں کو بیماری تھی کہ اعلیٰ حضرت کو قبول نہ کریں گے، کہا کہ اچھا چلو مجبوری ہے، اعلیٰ حضرت کو مان لیتے ہیں، اس کے بعد تو ہمارا ہی رہے گا۔ لیکن جب حضور حجت الاسلام کا زمانہ آیا، ان کے ہاتھوں سے ان کے سارے بنائے ہوئے خواب نکل گئے اور انہوں نے دیکھا کہ حجت اسلام کا جلوہ بھی ویسے ہی برقرار ہے۔ مفتی اعظم کا زمانہ آیا، لوگوں نے کہا کہ اچھا چلو کسی طرح ان کو جھیل لو، ان کے بعد تو لوگ ہم ہی سے مرید ہوں گے۔ لیکن لوگوں نے دیکھا کہ جہاں مفتی اعظم گئے سب کی چھٹی ہو گئی، یہ اعتبار گئے، شہر کا شہر دیوانہ ہو گیا۔ اب لوگوں نے سوچا کہ اچھا چلو ان کو بھی کسی طرح برداشت کرو، علامہ اختر رضا خان ازہری وہ تو یہ سب نہیں کریں گے۔ لیکن دنیا نے دیکھا، اہل علم نے دیکھا، اہل ہوش و حواس نے دیکھا کہ تاج الشریعہ کا زمانہ آیا تو عجیب زمانہ تھا۔ مفتی اعظم امریکہ نہیں گئے، مفتی اعظم ترکیہ نہیں گئے، اعلیٰ حضرت افغانستان، اعلیٰ حضرت دوسرے ملکوں میں نہیں گئے، انڈیا میں رہے۔ لیکن تاج الشریعہ پیدا بریلی میں ہو رہے ہیں، تعلیم بریلی میں حاصل کر رہے ہیں، کچھ دنوں کے لیے مصر جا رہے ہیں، لیکن جب لوٹ کے آتے ہیں تو ان کے نانا سرکار مفتی اعظم ان کا استقبال فرماتے ہیں اور دنیا والوں کو بتا دیتے ہیں کہ بریلی کے نام پر دھوکہ نہ کھانا۔ مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا جس کا احترام کر رہے ہیں اس کا احترام تمہارے اوپر بھی لازم ہے۔ جس کے استقبال کے لیے ریلوے اسٹیشن مفتی اعظم جا رہے ہیں، گویا کہ بتا رہے ہیں کہ امام احمد رضا کا اگر کوئی سچا جانشین ہے اس دور میں تو تاج الشریعہ ہے۔ اب لوگوں کہ تاج الشریعہ چلے جائیں گے تو اب ان کے بعد کیا ہوگا؟ حضور اسچدنیہ کہاں یہ سب کریں گے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ وہ تو پوچھتے بھی نہیں ہے، ان کو پیری مریدی سے اور مریدوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کسی کو تھا کہ ہم ان کے بعد ہے، کسی کو تھا کہ ہم ان کے بعد ہے، کسی کو تھا کہ ہم ان کے بعد ہے۔ لوگوں نے تانے بانے بچھا دی ہے، لیکن دیکھا کہ بریلی کا شہزادہ جیسے نمودار ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آسمان پہ رات اندھیری ہے، اچانک 14ویں کا چاند نکل آیا ہو۔ حضور اسچدنیہ میدان میں آتے ہیں، زمانہ ان کے گرویدہ ہو جا رہا ہے، جدھر جا رہے ہیں ہر چھوٹا بڑا ان کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ ابھی پچھلے سال جب کٹیہار کے علاقے میں گئے، ایک 12-13 سال کا بچہ تقریباً 12 کلومیٹر پیدل دوڑتا رہا گاڑی کے پیچھے اور کہتا رہا کریا کریا تاج الشریعہ، کریا کریا تاج الشریعہ۔ اس سے پوچھا گیا بیٹے تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ اتنے کوس سے آ رہا ہوں۔ کہا کہ جانتے ہو یہ کون آئے ہیں؟ کہا کہ نہیں یہ تو نہیں جانتا ہو، لیکن یہ جانتا ہو کہ یہ میرے پیر صاحب کے بیٹی آئے ہوئے ہیں، میرے پیر صاحب کے بیٹے آئے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں 80 سال کی عمر میں اگر کسی کا دماغ خراب ہو جائے تو اسے علاج کی ضرورت ہے، دماغین کھانے کی ضرورت ہے، ورزش کی ضرورت ہے، اور یہ نہ فائدہ کرے تو کہیں جا کے کسی سیور میں وہ یوگا کر سکتے ہیں، لیکن وہ حضور اسچدنیہ کے اوپر طنز کرے، سنی مسلمانوں کو یہ برداشت نہیں ہے۔ اسچدنیہ اس وقت اسچدنیہ نہیں ہے، قائد ملت ہے، قائد اہل سنت ہے، قاضی
القضات ہے، جانشین اعلیٰ حضرت ہے، جانشین مفتی اعظم ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بہت سے بے وقوف قسم کا مرید کہتے ہیں اسجد بھیا، اسجد بھیا، کوئی کہتا ہے چاچا، کوئی کہتا ہے دادا۔ ارے پیر کو، امام کو، مخدوم زادے کو بھیا چاچا دادا نہیں کہا جاتا ہے، مخدوم جانشین ہے۔ پردھان منتری صرف پردھان منتری ہوتا ہے، راشٹرپتی صرف راشٹرپتی ہوتا ہے۔ آج کے دور میں اگر صلح کلیت کا مقابلہ کرنا ہے تو حضور قائد ملت کا دامن تھام لو، جو ان کے ساتھ ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ والا حضرت کے ساتھ ہے، جو ان سے الگ ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا تار کہیں نہ کہیں یا تو شیعوں سے مل رہا ہے یا وہابیوں سے ٹکرا رہا ہے۔ جب ہی یہ بلب پرانے زمانے والا لال والا بلب کبھی جل رہا ہے، کبھی بجھ رہا ہے، کبھی جل رہا ہے، کبھی بجھ رہا ہے، ایسے بلب کو اتار کے پھینک دو۔ اب یہ نیا زمانہ ہے، یہ نئی روشنی ہے، یہ نئے طریقے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔